بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور میرے ساتھ ہیں میں سیدہ طور نقوی۔ ناظرین کرام، آج کا دن 15 رمضان المبارک مناسبت سید کونین نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، کہ جو کہ نواسۂ رسول ہیں، اور آپ کی شخصیت تمام ہی عالم پر آج تک راج کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا حسن نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا، ایک صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے فلور کی جو رونقیں ہیں وہ دوبارہ ہو چکی ہیں، اور عید کا ایک سما دھرتی ٹی وی پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہ عید ہی ہے۔ محمد کے گھر پہ جب جب خوشی آتی ہے وہ عید ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو رسول خدا کی آل کی خوشی میں خوش ہوتا ہے تو رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ کہیں اس بات پہ کہ یہ سب گھرانہ نور کا ہے، اور جب نور کی آمد ہوتی ہے تو عیدوں کی عید ہوتی ہے۔ آج محمد کیوں نہ خوش ہوں گے، کیونکہ ان کے گھر پہ نواسۂ رسول کی آمد ہے، اور ان کی آمد کے پشت پر کبھی حسین ہوتے ہیں تو کبھی حسن ہوتے ہیں، اور عبادت طویل ہو جایا کرتی ہے ناظرین کرام۔ اور کسی صحابی نے جاتے ہوئے رسول خدا سے جب دیکھا کہ رسول خدا کی پشت پر نواسۂ رسول سوار ہے تو کسی صحابی نے کہا کہ واہ کیا خوبصورت سواری ہے، تو رسالت مآب مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں کہ سوار نہیں، یہ کہو کہ سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو آج اس نواسی کی آمد کا دن ہم دھرتی ٹی وی پہ منا رہے ہیں، ایک عید کا سما ہے۔ ثنا خوانے اور منقبت خوان رسول کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے، اور آج طور نے امام علی مقام کو ہدیہ پیش کرنے کی بھی ٹھان لی۔ تو چلتے ہیں، طور آج کیا پیش کریں گی مولا حسن کی بارگاہ میں؟
جیسا کہ آج آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ آج ہم 15ویں سحری کی طرف رواں دواں ہیں اور 15ویں روزے میں چونکہ 15 رمضان جو ہے وہ منسوب ہے امام حسن مجتبیٰ کے نام سے، جو کہ جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، اور ان کی افضلیت کے لیے ان کی یہ کہنا لازمی ہوگا کہ جس نے دختر رسول کی آغوش کو جنہوں نے دختر رسول کی آغوش کو آباد کیا، یہ وہ مولود ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ، اور ان کے لیے بڑے صاحبزادے، بالکل سب سے بڑے پہلے صاحبزادے، اور ان کے لیے ایک اشعار ہیں۔ بسم اللہ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کچھ لوگ آئے کہ سردار تو پھر سب کچھ بانٹ بھی سکتے ہیں، جو سردار ہوں وہ اہمیت رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو کچھ بھی بانٹ دیں، تو کہا جنت بانٹ دیں۔ تو وہ آئے، کہا لکھوا لو، ایسا نہ ہو، بسم اللہ، لکھوا لو، جاؤ کہو حسن سے وہ لکھ دیں کرم کریں، جاؤ کہو حسن سے وہ لکھ دیں کرم کریں، احسان ان کا حسن ہے نیکی سرشت ہے، احسان ان کا حسن ہے نیکی سرشت ہے۔ حضرت نے اپنے لاڈلے بیٹوں سے یوں کہا، حضرت نے اپنے لاڈلے بیٹوں سے یوں کہا، ابن علی کا ہاتھ کا لکھا بہشت ہے۔ کیا بات ہے، ناظرین کرام، ذکر امام علی مقام کی نشست کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا، جب وقفے سے آئیں گے تو آپ بھی ہمارے درمیان جشن کے سما کو دیکھیں گے، اور سرکار کے ذکر کی محفل کا انعقاد ہم کر چکے ہیں۔ وقت ہوتا تھا ایک مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ ملنا۔ جی ناظرین کرام، طور نے بڑا پیارا واقعہ سنایا، اور کیوں نہ ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، لیکن جو مرتبہ آل رسول کا ہے، کوئی صحابہ سے تو پوچھ کے دیکھے کہ صحابہ نے کتنا احترام کیا ہے آل رسول کا۔ اور ہمیں یہ سوچنا ہے، لمحہ فکریہ ہے جو بانٹ دیا گیا ہے دو دھڑوں میں۔ کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ افضلیت صرف رسول کے گھرانے کو حاصل ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے خود سرکار کی پیروکاری حاصل کی، ان کی نقش قدم پہ چلتے رہے۔ ناظرین کرام، گفتگو آج کم سے کم ہوگی کیونکہ علماء کرام کا گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ کیوں طور؟ اور اتنے ثنا خان ہمارے بیچ میں کثیر تعداد میں، تو آج ہم بات کم کریں گے اور ہم سب کو سنیں گے۔ اور ہمارے درمیان فیصل آباد سے بھی شخصیات تشریف لائی ہیں، لڑکانہ سے بھی، خیرپور سے بھی۔ تو آج امام حسن کے جشن کو انعقاد کرنے کی سعادت صرف دھرتی ٹی وی کو حاصل ہے۔ اور ناظرین کرام، میرا تو خاصہ ہی رہا ہے، میں تو نواسہ رسول اور آل رسول کا تو غلام ہوں۔ سب سے پہلے میرے نبی، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد نبی، پھر آل رسول، پھر صحابہ کرام، اس کے بعد اولیاء کرام۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے ذکر آل رسول کا، تو کیوں نہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور تمام ہی ثنا خوان آج گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ لیکن آج کی نشست کے جو ہمارے، میں یہ کہنا چاہوں گی، تو پھر آج آپ کچھ نہیں سنائیں گے امام حسن کی شان میں؟ اگر میں سناؤں گا تو میرے سینئر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج ہم مہمانوں سے آغاز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں بیچ میں اپنی حاضری پیش کر دوں گا۔ علامہ اطہر مشہدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اطہر مشہدی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ یقیناً مسکراہٹ کیوں نہ ہوگی، کیونکہ آج ان کی آمد ہے کہ جو مسکراہٹیں بکھیرتے رہے، جنگ کو نہیں امن کو سامنے رکھا۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اور آپ کے توسل سے تمام سامعین کو جشن ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ آپ نے اپنی گفتگو میں، اور عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ شہزادہ امن، بالکل، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیے، صلح کی انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صلح، یہ جو صلح کی جاتی ہے، صلح وہاں ہوگی جہاں پہلے جنگ ہوگی۔
واہ 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 واہ, صلح وہیں ہوتی ہے جہاں جھگڑا ہوتا ہے, بے شک. اور پیغمبر اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل روشن پیغام ہے کہ جو ان سے ایک لمحے کے لیے بھی بدگمانی رکھ لے, وہ جنت کی بو سونگھ نہیں سکتا. بے شک, کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب صلح کی جہاں بات ہے اور جنگ کی جہاں بات ہے, صلح وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. تسلیم کیا جا رہا ہے وہاں صلح ہو جائے گی, اور جہاں آپ کی بات گفتگو کو یا آپ کے پیغام کو یا آپ کے فرمان کو یا آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا وہاں جنگ ہوگی. اچھا علامہ صاحب, میں یہیں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. ہمیں علامہ شبیر قادری صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. علامہ صاحب آپ دونوں ہی, میں چاہوں گا کہ یہ بڑی ایک طویل بحث ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. جی علامہ صاحب آپ انٹرپٹ کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ. تو امام حسن سے صلح کی گئی اور امام حسین سے جنگ کی گئی. بالکل, نہ انہوں نے صلح کی نہ انہوں نے جنگ کی. سبحان اللہ. یہ ہے کیا حقائق. بات ہے, کیا بات ہے. اب آپ آگے لے سکتے. جی علامہ صاحب کیا کہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی اور خالص گفتگو کی, اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ کہ صلح وہاں ہو جہاں جنگ ہو. اچھا, اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے, جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم, امام حسن بہت چھوٹے تھے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے پاس ممبر پر بٹھا کر کہ یہ میرا پھول ہے دنیا میں, اور یہ آ کر دو مسلمانوں کو خون ریزی سے بچائے گا. یعنی کہ جنگ سے پہلے ہی اس طرح کا ماحول الحمدللہ امام حسن نے کریٹ کیا کہ وہاں پھر جنگ کا ماحول ہی نہ ہو اور مسلمانوں کے آپس میں خون ریزی نہ ہو. یہ احادیث اس طرح کی بھی موجود ہیں. اور یہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک بات ہے وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی گئی, اور یہ سب جانتے ہیں. اور وہ جنگ جو تھی ایک طرح سے آپ کو دھوکہ دہی تھی, دھوکہ دیا گیا, اور پورا معاملہ الحمدللہ ہم سب جو ہے وہ جانتے ہیں. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ دو گروہوں میں جو مسلمانوں کے آپس میں اختلاف, ظاہر بات ہے کہ جب اختلافات تو ہر ایک کا اپنا موقف ہوتا ہے, تو دونوں طرف سے موقف کو سیٹلمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے پھر اس معاملے کو اس طرح کیا کہ جنگ کی طرف نہ جائیں, یا یوں کہہ لیں کہ صلح والی بات کو اگر ہم یہاں نہ بھی لیں تو یہ کہ جنگ کی طرف نہ جانے دیا, کہ امن برقرار رہے اور اسلام کا پرچم اونچا رہے. یعنی کہ جنگ, لیکن ناظرین کرام جب 28 رجب کو میرے مولا حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑا, تو مدینہ چھوڑا اس لیے تھا کہ میرے نانا کے روزے یعنی کہ مدینے میں خون ریزی نہ ہو, وہی روایت کو برقرار رکھا انہوں نے. یہی کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خالصاً پروردگار نے چنا کہ یہ دین بچائیں گے. ہر نبی نے اپنا کام کیا علامہ صاحب, ہر نبی 1,24,000 پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت پہ اپنا اپنا کام کیا. لیکن یہ سعادت کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہمارے آخری پیغمبر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادوں نے, بلکہ تمام اہل بیت کا کام رہا, لیکن نواسۂ رسول امام حسن اور امام حسین یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو شہید کیا گیا, تو دونوں نے امن کے ساتھ پروردگار کو راضی کیا ہے. پروردگار تو راضی ہے, ہاں حسین میں راضی ہوں. علامہ صاحب بے شک میں راضی, اور اتنا پسند آیا پروردگار کو نبی کی آل کا قربانی دینا کہ نوجوان نے جنت کے سردار ہی بنا ڈالا, اور خاتون جنت بیٹی کو ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خواتین کی جنت کی سردار بنا ڈالا. ناظرین کرام وقفتاً ہم دین کی روشنی میں علماء کرام سے بات کرتے رہیں گے, لیکن ہمارے درمیان قصیر تعداد ہے ثنا خوانوں کی. ہم چاہیں گے کہ ذکر اہل بیت سے مستفید ہوا جائے. ہمارے درمیان فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ہم چاہیں گے, کیونکہ کراچی اور سندھ کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں اور آپ پنجاب سے تشریف لائے ہیں, ہم چاہیں گے کہ آپ کے کلام سے ہی آج کی اس بزم کا آغاز کریں. آپ حسن سجاد ہیں اور شاگرد ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خواہ نوا خان حسن صادق کے. جی تشریف لائیے اور بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے.
جنت کے جوانان کا سردار حسن ہے، جنت کے جوانان کا سردار حسن ہے، کرتا ہے خدا جس بہت پیار حسن، ثانی نہیں جس کا وہ شاہکار حسن ہے، کونین کے بس مالک مختار حسن، یا حسن ابن سلامت رہیے بھائی، واہ واہ واہ، تیری جدا ہر بات ہے، یا حسن ابن علی تیری جدا ہر بات ہے، ناز ہے جس پر نبی کو وہ تمہاری ذات ہے، یا حسن ابن علی تیری جدا ہر بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے دامن میں لیے پھرتا ہوں اس کو ہر جگہ، اپنے دامن میں لیے پھرتا ہوں اس کو ہر جگہ، پاس میرے اور کیا ہے، بس تیری خیرات ہے، پاس میرے اور کیا ہے، بس تیری خیرات ہے، آپ تصویر نبی، آپ تنویر نبی، آپ تصویر نبی، آپ تنویر نبی، آپ کی جو بات ہے بے شک خدا کی بات ہے، ناز ہے جس کو، ناز ہے جس پر نبی کو وہ تمہاری ذات ہے، یا حسن ابن علی تیری جدا ہر بات ہے، گلشن مولا علی کی آپ ہیں پہلی بہار، گلشن مولا علی کی آپ ہیں پہلی بہار، ارے کیا حسن ہے آپ کا جس پر فدا خود ذات ہے، ناز ہے جس پر نبی کو وہ تمہاری ذات ہے، یا حسن ابن علی تیری جدا ہر بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہے، یہ تھے حسن سجاد جو کہ بارگاہ امام علی مقام میں گلہائے عقیدت پیش کرے، کیا بات ہے، یوسف بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، یوسف بھائی شکر گزار کہ آپ تشریف لائے، دعا کی بات کر رہے تھے کیونکہ ہمارے 2 منٹ ہمارے پاس ہے، میں چاہوں گا کہ یوسف بھائی کو بھی شامل گفتگو کر لیا جائے، دعا، ایک دعا جناب سیدہ نے بھی مانگی تھی جن کو امام حسن اور امام حسین ملے، کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے، عید کے دن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم، وعلیکم اور السلام، دعا کی جو اہمیت ہے نا، دعا کی اہمیت انسان جس دن سمجھ جائے گا نا
اس دن جیسے ہمیں اس کو سمجھانے کے لیے ایک دنیاوی طریقہ مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ کو کسی پر یقین ہوتا ہے کہ میں علامہ صاحب کے پاس جاؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا، ابا جی کے پاس جاؤں گا، تایا جی کے پاس جاؤں گا. مثال دے رہا ہوں دنیاوی طور پہ سمجھانے کے لیے تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میرا فلاں جگہ دوست ہے، میرا فلاں جگہ میرا جاننے والا، فلاں جگہ میرا یار ہے، اور میں اس پہ یقین ہوتا ہے مجھے کہ میں جاؤں گا اور میرا کام ہو جائے گا. وہ بعد کی بات ہے کہ وہ اس کا نصیب ہے کہ اس کا کام ہو یا نہ ہو. اگر یہ والا توکل جس دن ہم نے اپنے رب کی ذات میں یہ پیش کر دیا نا، کیا بات، تو کوئی دعا میں نہیں سمجھتا کہ رد ہو جائے. آئی ایم پریکٹیکل. کیا بات ہے ناظرین کرام. یوسف بھائی کی باتیں ہمیشہ ہی بڑی پیاری ہوتی ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے نیوز بریک کا. جلدی سے ہمارے ساتھ آئیے گا کیونکہ آج ذکر ہو رہا ہے آل رسول کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. سیرت رسول کی ہے جو، وہ سیرت حسن کی ہے. سیرت رسول کی ہے جو، وہ سیرت اثر کی ہے. ابھی علامہ صاحب آپ نے بات کی صلح کی اور جنگ کی. میں نے ایک شعر پیش کرنا ہے، آپ تمام سامعین کی توجہ کا طالب ہوں. وہ جنگ وہ جنگ ہو کہ صلح ہو، تقاضے تھے وقت کے. وہ جنگ ہو کہ صلح ہو، تقاضے تھے وقت کے. وہ جنگ ہو کہ صلح ہو، تقاضے تھے وقت کے. ورنہ 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 حسین جیسی طبیعت حسن کی ہے. ورنہ حسین جیسی طبیعت حسن کی ہے. سیرت رسول کی ہے جو سیرت حسن کی ہے. میں اپنی حاضری پیش کر چکا ہوں. یہ حقیقت بات ہے طور کہ جو رسول خدا کا خاصہ رہا ہے وہ امام حسن کا رہا ہے، کیونکہ ہم شکل مصطفیٰ تھے. یہ لوگ کہتے تھے جب امام حسن کا نزول ہوا تو لوگ کہتے تھے مدینے میں کہ لوگوں لگتا ہے کہ محمد آ گئے. ایک دفعہ پھر محمد آ گئے، اور یہ تو اولنا محمد او ستونہ محمد، یہ سب محمد ہیں. امام حسن علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ جب حسن مجتبیٰ جوان ہوئے اور جب وہ عرب کی گلیوں میں سے گزرا کرتے تھے تو لوگ ان کے حسن کے اوپر قصیدے لکھا کرتے تھے، منقبتیں لکھا کرتے تھے. تو جی اب میں امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے غلام سرور صاحب کو جو ہے وہ دعوت دوں گی، جو کہ موسٹ سینئر ثنا خوان ہیں. بالکل. اور آپ آئیے، تشریف لائیے اور بارگاہ آل رسول میں اپنی عقیدت کا اظہار کیجیے گا. اور ابرار بھائی حضور کی آل کی وراثت پیش کر رہا ہوں.
سخائن کی وراثت ہے، عطائن کی وراثت ہے، سخائن کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، ارے وفا ان کے وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کے وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کے وراثت ہے۔ یہ شب ہے خادمہ کے سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ کے سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے، یہ جب چاہے اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہیں تو ابھی برسے، یہ چاہیں تو ابھی برسے، گھٹا کی وراثت ہے، یہ چاہیں تو ابھی برسے، گھٹا کی وراثت ہے، اور وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیاء کے وراثت ہے، گواہ قدسی ہے لوگو، حیاء کے وراثت ہے۔ کیا بات ہے، سلامت رہیے سرور قادری بارگاہ آل رسول میں اپنی عقیدتوں کی پور نشاور کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، ہمارے درمیان بلدیہ ٹاؤن سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان بابر قادری، میں چاہوں گا کہ بابر بھائی آپ تشریف لائیے اور بارگاہ رسالت مآب اور آل رسول میں برہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ بسم اللہ۔ اپنی تو چل رہی ہے، آرام
چین سے اپنی تو چل رہی ہے آرام چین سے دانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے اللہ سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے آؤ در زہرا پر نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور بابر قادری نے یہ حق ادا کر دیا کہ کثیر تعداد میں ثنا خوان ہمارے درمیان موجود ہیں. انہوں نے ایک میسیج دیا اگلے ثنا خوان کو کہ وقت بہت کم ہے اور ہم چاہیں گے کہ سب کے سب بارگاہ رسالت باب میں اور آل رسول میں گلہائے عقیدت پیش کر سکیں. محمد انیس قادری ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھیں, 2 شعر پیش کریں کہ تاکہ آپ کی حاضری بھی امام حسن کی بارگاہ میں لگ جائے. بسم اللہ. سارا سچو تھڑی آہے سو ہم بریو سردار جہ نبی مٹھو پیدا کیو نور ماں محب مٹھو ملٹھار منہ میں مدایوں گھڑیوں اچی میٹی دو مختار ہادی دی حشر جے کرائیں دو سجے جماعت کے دیدار بڑھل جن تے کلموں قرار جن جو عشق آہے اللہ سان منیر مزاری. سبحان اللہ. آہے عاشقن جی پہچان علی اجے نارے سان
علی جے نعرے ساں آہے عاشقن جی پہچان علی جے نعرے ساں علی جے نعرے ساں تھیندو ظاہر ایمان ہو تھیندو ظاہر ایمان علی جے نعرے ساں آہے عاشقن جی پہچان علی جے نعرے ساں تھی داہن ملک جا پتھر بھی سونا وری ایندی کو نہ کرونا تھی داہن ملک جا پتھر بھی سونا وری ایندی کو نہ کرونا چمکی پوندو پاکستان علی جے نعرے ساں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چمکی پوندو پاکستان علی جے نعرے ساں آہے نسلن جی پہچان علی جے نعرے ساں علی جے نعرے ساں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انیس قادری جو کہ شکارپور سے تشریف لائے ہوئے تھے اور بارگاہ مولا کائنات میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں اور عاشر قادری ہمارے درمیان موجود ہیں, میرا چھوٹا بھائی بھی ہے یہ. میں چاہوں گا کہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی آپ بھی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. امام حسین کی بارگاہ میں وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا ارے بہتر گئے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر گئے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین کہ تو آواز جا اب شور نہ کرے کہ دو آواز جا کر اب شور نہ کرے کیونکہ طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. کیا بات ہے. عاشر قادری بارگاہ امام علی مقام میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اور ایوب عثمان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بزم سجی ہوئی ہے امام حسن مشتبہ سبز قبا کی. آج دھرتی ٹی وی پر باخبر رمضان کے سیٹ پہ ہم جشن منا رہے ہیں. اور اس پرنور محفل کو ابھی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سرمایہ ملت جعفریہ میں کے ہمارے بہت بڑے عالم جناب شبیر طاہر القادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب نے ہمیں شبیر جوائن کیا ہے. طاہر القادری جی قبلہ صاحب کیسے ہیں؟ شبیر الحسن طاہری. ٹھیک ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ شبیر الحسن مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام یہاں موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم زیادہ حائل نہ ہوں اس کے ساتھ ہی کہ ہم اگلے منقبت خان کو دعوت دیتے ہیں. علمدار حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے. چاہیں گے کہ بارگاہ امام حسن مشتبہ میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ. اور ثنا خوانوں کی کثیر تعداد ہے جتنے اختصار سے پڑھیں گے ہم سب کو سن سکیں گے. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے آپ سب کو مولا حسن کی ولادت بہت بہت مبارک. اسی حوالے سے منقبت کے خوش ہیں فاطمہ مرتضیٰ آ گئے حسن آ گئے حسن. خوش ہیں فاطمہ مرتضیٰ آ گئے حسن آ گئے حسن. دوست تو ہاں دوست تو ہے روز عید کا آ گئے حسن آ گئے حسن. خوش ہیں فاطمہ مرتضیٰ آ گئے حسن آ گئے حسن. فاطمہ سے دو جہاں کا راج مانگ لو، مانگنا ہے جو بھی تم کو آج مانگ لو، مانگنا ہے جو بھی تم کو آج مانگ لو. جوش میں ہے رحمت خدا آ گئے حسن آ گئے حسن. خوش ہیں فاطمہ مرتضیٰ آ گئے حسن آ گئے حسن. حجرہ بطول رشک طور ہو گیا، نازل آسماں سے سبز نور ہو گیا، نازل آسماں سے سبز نور ہو گیا. پڑھ چکی جو ظہر فاطمہ آ گئے حسن آ گئے حسن. تانا اب تری کا جو نبی کو دیتے تھے آئے ہیں وہ سب حسن کی دید کے لیے، آئے ہیں وہ سب حسن کی دید کے لیے. کہہ رہے ہیں ان سے مصطفیٰ آ گئے حسن آ گئے حسن. خوش ہیں فاطمہ مرتضیٰ آ گئے حسن آ گئے حسن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علمدار حسین بارگاہ امام حسن مشتبہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین کرام میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں کیونکہ منقبت کا سلسلہ جار و ساری ہے. علماء اکرام کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے جو بات کریں گے سیرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام پر. سعد اللہ فیروزی میرے بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ہاں مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، مرتضیٰ کے پسر
فاطمہ کے جگر اے امام زمن تیری کیا بات ہے، اے امام زمن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، وہ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں، اور تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں، امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے، امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے، اے مولا حسن تیری کیا بات ہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ وہ بھی بے عیب ہے، تو بھی بے عیب ہے، تیری صلحوں میں مضمر ہے حق کی فتح، تیری صلحوں میں مضمر ہے حق کی فتح، ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ علامہ شبیر قادری جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، علامہ صاحب بڑا اچھا سعد اللہ فروزی نے تسلسل چھوڑا، اور کہ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ہمارے ہاں جنگ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن آخر میں صلح ہوتی ہے، یہ کون سی صلح تھی جو بغیر لڑائی اور جنگ کے ہوئی، ایسا کہا جاتا ہے؟ ذرا ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا۔ جیسے کہ پریویس جو ہمارا بات ہو رہی تھی ہماری، اس میں بھی مطلب جنگ اور صلح کے حوالے سے بات کی، تو یہ وہ صلح تھی کہ مطلب اس کو صلح کا نام اس طور پہ دیا گیا کہ بھئی جنگ کی طرف جانا نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر کوئی اس بات سے یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ اللہ پاک محفوظ رکھے اس بات سے کہ وہ ڈرے یا ایسا نہیں، ہرگز۔ مقصد صرف یہ تھا کہ خون ریزی نہ ہو، اور صلح کے اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں عموماً ہر جگہ ایسا کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہوتا ہے کہ اس کے ہوتی ہے کہ یار سب میں سکون نہ ہو، اور کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ لگا رہے، تو اس طرح کے لوگ بیچ میں آئے، اور کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے منافقین ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر ان کی بات کریں گے، یہاں کر آپ کی بات کریں گے کہ وہ آپ کو ایسا کہتا، وہ آپ کو ایسا کہتا، تو اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ تو جب اس طرح کا ماحول بڑھتا چلا گیا، سچویشن ایسی ہوتی چلی گئی کہ آیا کہ اب معاملات بہت زیادہ خراب ہوں، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کی حکمت کو سمجھتے ہوئے، اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ فیصلے کیے کہ جو اسلام کے لیے بھی ضروری تھے
مسلمانوں کے لیے بھی ضروری تھے اور سب سے بڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری تھے. تو یہ ہے وہ صلح اگر دیکھا جائے. علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے کہ صلح ہو جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بتایا, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اما بعد. سرکار امام حسن علیہ السلام کی تاریخ میں ایک جو صلح موجود ہے جو حاکم شام. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امن کے حالات میں یہ صلح ہوگی. اس سے پہلے جنگ کا ایک تسلسل ہے. اچھا. امام حسن علیہ السلام کے والد گرامی امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام کے ساتھ حاکم شام نے جنگ صفین لڑی ہے اور یہ اس کا دورانیہ 3 سال ہے. اچھا. جنگ صفین 3 سال جاری رہی ہے اور اس کے بعد 40 ہجری میں جناب امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے. اب جناب امیر المومنین سرکار علی علیہ السلام کی شہادت میں شام کی حکومت کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے. البتہ بحث ضرور ہے, اس پر بھی ایک بہت بڑے محقق طبقے کی یہ رائے ہے کہ اس میں شامی حکومت کا ہاتھ ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. جناب امیر المومنین کو تو راستے سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد اگر امام حسن علیہ السلام کی حکومت ہو جاتی ہے تو حکومت تو پھر وہی علی علیہ السلام کی ہی قائم ہوئی ہے نا. تو جن لوگوں کو علی کی حکومت گوارا نہیں تھی اور برداشت نہیں تھی وہ امام حسن علیہ السلام کی حکومت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے. اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام ہی کے فرزند تھے, ان کے بیٹے تھے, ان کے جانشین تھے, ان کے وارث تھے, ان کا لہو تھا, ان کا خون تھا, انہی کی نسل اور انہی کا نسب تھا. کیا بات ہے, کیا کہنے, واہ 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 واہ. اور وہ انہی کے مشن کے وارث تھے اور انہی کے اوصاف اور انہی کے کمالات کے وارث تھے. بے شک. تو لہٰذا وہ گویا کہ ایسے ہی تھا کہ علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کی حکومت گویا کہ ایسے ہی ہے کہ علی کی حکومت کا ایک تسلسل ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جنگیں موجود تھیں. اب رہی بات یہ کہ یہ جو صلح امام حسن علیہ السلام نے کی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ معصوم ہستیوں کی زندگیوں میں اس کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ ہو. سب سے پہلے تو خود سرکار رسالت مآب کی زندگی میں اور ان کی سیرت میں نمونہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی ہے. یعنی سرکار رسالت مآب نے جہاں جنگیں لڑی ہیں کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, منافقین کے ساتھ جہاں جہاد کیا ہے وہاں ان کی صلح کا بھی ایک نمونہ موجود ہے. لہذا اپنے نانا کی سیرت پر عمل کیا. بے شک بے شک. امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے نا تو وہ نانا کی سیرت پر عمل کیا ہے. کیا بات. اور امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے وہ بھی انہوں نے اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پر عمل کیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان, واہ واہ واہ. تضاد نہیں, کیا خوبصورت بات ہے, تضاد نہیں ہے. یعنی امام حسن علیہ السلام کی صلح, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام ہیں انہوں نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جنگ کی ہے. تو دونوں کے کردار میں وہ اس طرح دلیل قائم کرتے ہیں کہ تضاد آ گیا. ادھر وہ جنگ کر رہے ہیں, وہ تلوار لے کر کربلا میں آ گئے ہیں, میدان میں اترے ہیں, وہ لڑے ہیں, لڑنے کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے تو جنگ کی ہے نا. تو وہاں جنگ ہے اور یہاں صلح ہے, تو دونوں بھائیوں کے کردار میں تضاد ہے. یہ ان کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. الیاذ باللہ تضاد نہیں ہے. تضاد تو یہاں ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ زبان کے جو جس زبان پر وحی کا پہرا لگا ہوا ہے اور جو زبان آب وحی سے دھلی ہوئی زبان ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے, یعنی واہ زبان نبوت, زبان رسالت, زبان عصمت, زبان طہارت, پیغمبر گرامی کی جو زبان اطہر ہے, رسول اللہ کی جو زبان ہے, رسول اللہ کی زبان سے دونوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں, دونوں کے مناقب بیان ہوئے ہیں, دونوں کے محاسن بیان ہوئے ہیں. اور پیغمبر نے کہا ہے کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے. ان دونوں میں سے چاہے کوئی قیام کرے یا صلح کرے. یہ میری ہی سیرت کے مختلف نمونے ہیں جو مختلف اوقات میں حالات کے تقاضوں کے مطابق تمہارے سامنے پیش کرتے رہیں گے. کیا خوبصورت بات ہے, واہ واہ واہ. یہ مدینہ ہے, دیکھیے عید کا دن آ جاتا ہے اور حسنین کریمین کا بچپن ہے. حسنین کریمین کا بچپن ہے, امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے. اور شب عید کو اپنے نانا سے کہتے ہیں کہ کل تو عید کا دن ہوگا اور مدینے کے جو بچے ہیں وہ تو نئے کپڑے پہنیں گے, تو ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں. کیا بات. تو جناب سیدہ سے پیغمبر گرامی کہتے ہیں کہ بچے نئے کپڑوں کا پوچھ رہے ہیں, تو سیدہ فرماتی ہیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں اور وہ تمہارے کپڑے دردی لے کر آ جائے گا. اب یہ
कपड़े जनाब सैयदा ने न मदीने के किसी मार्केट से शॉपिंग मॉल से ख़रीदे और न किसी टेलर मास्टर को दिए ही नहीं, मगर कहा उसने है कि जिसे कुरान ने सिद्दीक़ा कुबरा कहा। क्या बात है, क्या बात है, सलामत रहिए। वाह वाह, देखिए लोगों के सिद्दीक़ा बोलने में और अल्लाह के सिद्दीक़ा बोलने में यही फ़र्क होता है। क्या कहने, लोग क्या कहने। ज़ाहिरन अगर किसी को सच बोलते हुए देखें तो कह देते हैं कि ये सिद्दीक या सिद्दीक़ा है, मगर अल्लाह जब किसी को कहे कि ये सिद्दीक या सिद्दीक़ा है तो वो किसी वाक़या के होने का मोहताज नहीं होता, वो जो कह देता है वही हो जाता है। क्या बात है, क्या कहने। कहा है सिद्दीक़ा कुबरा ने मासूमा आलम ने, तो जिब्राइल अमीन को दर्दी बनकर आना पड़ गया। क्या बात है। और जब वो आए हैं तो हालांकि जिब्राइल का बड़ा मकाम है और बड़ा मर्तबा है, वो अमीन वही भी हैं और सैयदुल मलाइका भी हैं, रिजवान जन्नत भी हैं, बहुत बड़ा उनका मकाम और मर्तबा है, मगर आज उनको हुक्म ये था कि जब बतूल के दरवाजे पर जाओ तो ये सारे अपने मनासिब और मर्तबे भूल जाना और जब दखल बाप करना और पूछा जाए कि मन बिल बाप तो कह देना कि अना खयातुल हसनैन में हसनैन क्या बात है, हुसैन का दर्दी। वाह वाह वाह। जिब्राइल दर्दी बनकर आए, कपड़े आ गए, बच्चों के पास कपड़े भी आ गए, सारी चीजें आ गई, तो बच्चों ने कहा अब सवारी। तो रसूलुल्लाह बच्चों के लिए सवारी बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए सवारी बन गए। कौन सी सवारी? नाका। क्योंकि बच्चों ने कहा कि मदीने के बच्चों के पास सवारियां हैं तो हमारी सवारी कहाँ है? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नाका बन जाता हूँ, सवारी बन जाता हूँ। और दोनों बच्चों को अपने कांधों पर सवार कर लिया, एक कांधे पर इमाम हसन को सवार किया, दूसरे कांधे पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सवार किया और मदीने की गलियों में लेकर चल पड़े। और फिर बच्चों ने कहा कि ये जो मदीने के बच्चे हैं इनकी जो सवारियां हैं उनकी मुहारें हैं जो उनके हाथों में हैं और वो जिधर मोड़ते हैं तो उधर मुड़ जाती हैं, तो हमारी सवारी की मुहार कहाँ है? पैगंबर गिरामी ने अपनी जुल्फें हाथों से तकसीम की, आधी जुल्फें हसन के हाथों में दी और आधी जुल्फें हुसैन के हाथों में दी, और उसके बाद कहा ये तुम्हारी सवारी की मुहारें हैं, जिधर चाहो अपनी सवारी को मोड़ सकते हो। तो पूरे मदीने ने यह मंजर देखा कि रसूलुल्लाह सवारी बने हुए थे, हसनैन करीमैन सवार बने हुए थे। इस हालत में बहुत सारे साहबा किराम ने भी देखा, हज़रत उमर ने भी देखा, और हज़रत उमर के हवाले से एक जुमला मौजूद है कि जब हज़रत उमर ने देखा कि बच्चे रसूलुल्लाह के कांधे पर सवार हैं तो उन्होंने फौरन कहा कि वाह बच्चों क्या खूब सवारी पाई है तुमने। क्या बात है। अब किताबों में जो जुमला लिखा हुआ है, और इसको सैयद अली हजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में भी लिखा है कि जैसे ही हज़रत उमर ने कहा कि वाह बच्चों क्या खूब सवारी पाई है तुमने, तो उसके जवाब में पैगंबर गिरामी फरमाते हैं कि उमर सवारों की तारीफ तो कर रहे हो मगर तुम्हें सवारी की तारीफ तो कर रहे हो, क्या तुम्हें सवार नजर नहीं आ रहे हैं? क्या बात। यानी तुम सवारी की, ये बच्चों से तो ये कह रहे हो कि क्या खूब सवारी पाई है तुमने, मगर ये भी तो कहो कि क्या सवार पाए मैंने अच्छे, सवार कितने अच्छे हैं। तो सवारी ना देख के सवार कैसे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये देखो कि सवार कितने अच्छे हैं, यानी कि रसूलुल्लाह की तारीफ हजरत उमर ने रसूलुल्लाह की तारीफ की है, मगर रसूलुल्लाह के जवाब से ये मालूम हो रहा है कि उनको अच्छी इसलिए नहीं लगी कि हसनैन की पहले तारीफ नहीं हुई है, तो कहा कि पहले हसनैन करीमैन की तारीफ हो जाए। यानी रसूलुल्लाह ने सीरत फराहम की है कि जिसने मुझे राजी करना है वो मेरे अहले बैत को राजी करे, जो मेरी तारीफ करना चाहता है वो पहले आले मोहम्मद की तारीफ करे, वो पहले हसनैन करीमैन को राजी करे। तो हसनैन करीमैन के हाथों में रसूलुल्लाह की जो जुल्फे मुहार की सूरत में मौजूद थी, तो पूरे मदीने की गलियों में बच्चों का तो बचपन वाला मिजाज होता है ना। ये एक बात मुकम्मल करूं ताकि बात पहुंच जाए, ताकि वो तजाद का जवाब हो जाए कि इमाम हसन और इमाम हुसैन के किरदार में तजाद नहीं है, चाहे क़याम करें या क़ुऊद करें। तो मदीने की गलियों में जिधर इमाम हसन मोड़ते थे उधर ही सवारी मुड़ जाती थी, जिधर इमाम हुसैन मोड़ते थे उधर सवारी मुड़ जाती थी। ये रसूल की मुहारें नहीं थी, रिसालत की मुहारें थी जो आज हसनैन के हाथों में थी। आज हसनैन के हाथों में रिसालत की मुहार मौजूद थी, बल्कि मशीयत इलाही, इसलिए कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पर वही साया किए रहती है। अब बच्चे देखिए कि पूरे मदीने की गलियों में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मगर किसी ने ये मंजर नहीं देखा कि हसन ने किधर मोड़ा हो तो हुसैन ने कहा नहीं मैं तो इधर मोड़ना चाहता हूँ, अगर हुसैन किसी तरफ मोड़े तो इमाम हसन ने कहा हो कि नहीं मैं तो इधर मोड़ना चाहता हूँ। जिधर हुसैन ने मोड़ा उधर हसन ने भी मोड़ दिया, जिधर हसन ने मोड़ा उधर हुसैन ने भी मोड़ दिया। अमली सीरत दिखा दी रसूलुल्लाह ने कि देखो जिनके बचपन में तजाद नहीं है उनकी जवानी में कैसे। क्या खूबसूरत बात है लामा साहब। यकीन कीजिए कि आपने तो इस वाक़े के अंदर तमाम ही बातों का जवाब ही दे डाला कि बात सुलह की हो या जंग की, तकाजे हैं वक्त के। वही बात है कि वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। में
حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو ملایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو ملایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے امام حسن حسین کی بات ہو رہی ہے شاید فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے جو بن پانی کہ مہکے ہیں یہ سب گئے کربلا والے. ماشاءاللہ اس بزم کے شریک جو کہ مسلسل ہمارے درمیان موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ بدر بھائی آپ بھی اپنی حاضری پیش کریں. اچھا چلیں، ہمارے درمیان موجود ہیں بھائی اسد جازب بھائی. کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ پیش کیجیے گا کلام بارگاہ امام علی مقام میں. بسم اللہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا
بات ہے. انشاءاللہ میں چاہوں گا سید عباس علی آئیں اور ایک شعر پیش کیجیے گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, ہمیں علماء کرام کی جانب بھی جانا ہے. جی بسم اللہ. پانچ نام لیتے ہیں پنجے تنہا مارے ہیں, بولو پانچ نام لیتے ہیں پنجے تنہا مارے ہیں, ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجے تنہا مارے گئے. لے لیا گیا چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو, لے لیا گیا چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو. اگلے بیت ایسے ہیں بولو پنجے تک ہمارے ہیں, اگلے بیت ایسے ہیں پنجے تک ہمارے ہیں. پانچ نام لیتے ہیں پنجے تن ہمارے ہیں. آئیے آخری ثنا خوان اور یقین رسول ہے اتنی کم عمری میں, بڑی بات ہے ماشاءاللہ سے. ہمیں طلحہ نے جوائن کیا ہے. طلحہ بارگاہ امام علی مقام میں کلام پیش کیجیے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے واللہ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ماشاءاللہ ناظرین کرام, اذان فجر کا وقت ہو چکا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور میری خوش قسمتی ہے میری اور طور کی کہ ہم اپنے پروگرام میں جن کو بلاتے ہیں کوشش ہوا کرتی ہے کہ سب پڑھیں, اور سرکار کا کرم ہے علامہ صاحب شبیر بھائی, حسن بھائی, کہ بدر بھائی کی جو خواہش جو محبت ہوتی ہے, نوید جعفری ہیں ٹھیک ہے, وہ بڑی محنت کر کے ثنا خوانوں کو یہاں مدعو کرتے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم تمام ہی ثنا خوانوں کا سن سکے. کوئی بھی نہ رہ سکا سوائے بدر بھائی کر کے. بدر بھائی آپ نے کیا کہا کہ مہمانوں کو وقت دیں, یہ آپ کی اچھی. ہاں, میں اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا اسٹیج ہے
اس پر جو بھی آئے، یہ دھرتی ایسی زرخیز دھرتی ہے جس کی اس چینل پر، اس اسٹیج پر نظر پڑتی ہے، میں سمجھتا ہوں پنجتن پاک کی نگاہ اس پر خاص پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم چاہیں گے کہ سیرت امام حسن مجتبیٰ سبز قبا نواسۂ رسول کا ذکر ہو، اور میں چاہوں گا کہ اطہر مشہدی اس کا آغاز کریں اور اختتام علامہ شبیر قادری صاحب کریں۔ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر واہ کی حقیقی، کامل، مکمل اور اکمل تفسیر کا نام ہے امام حسن۔ اس معاشرے میں جہاں رسول خدا کو ابتر کے تانے دیے جا رہے تھے اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو نظام ہے، وہ آپ کا وارث تو ہے نہیں، یہ سفر کیسے کرے گا؟ یعنی معاشرہ یہ جانتا تھا کہ وارث ہی ہوتا ہے جو نظام کو لے کے جاتا ہے۔ تو عملی تفسیر کا نام سورہ کوثر کی امام حسن علیہ السلام ہے۔ اب اس پہ تراجم بہت ہیں جو دیکھے ہیں ہم نے اس تفسیر کے، اس سورے کے۔ ایک ترجمہ ہے خیر کثیر کا۔ اب دیکھیے، اگر ہم خیر کثیر کو تسلیم کرتے ہیں تو خیر کس کے لیے ہے؟ جو کامل خیر ہے۔ کیا کہنا بھائی، رسول خدا کی شخصیت مجسم خیر ہے، مجسم خیر ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں ابرار بھائی کہ آپ کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی موجود ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ چھلا ہے، ایک رنگ ہے، یعنی جو مجسم خیر ہے اس کے لیے خیر کی کیا ضرورت ہے؟ جو کائنات میں خیر بانٹنے آیا ہے اس کو خیر کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس ترجمے کو لیں کہ حوض کوثر ہے، جو حوض کوثر کا مالک پہلے سے ہے اسے حوض کوثر کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک، کیا بات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ترجمے میں ابھی کمی اور کجی موجود ہے۔ یہ عملی تفسیر تھی اس معاشرے نے جو ابتر کی بات کی تھی۔ پروردگار عالم نے ایسا خیر کثیر دیا، ایسی کثیر نسل کا پہلا دیا امام حسن، اور پھر خود ہی کہا هو الابتر۔ اب ابتر کے ہم معنی لیتے ہیں حضور المنجز سے لے کر کے، اور 154 جو میں نے لغات خود دیکھی ہیں، میرے پاس موجود بھی ہیں، اگر ہم ابتر کے معنی دیکھتے ہیں تو 5 معنی سامنے آتے ہیں۔ پہلا معنی آتا ہے لا ولد ہونا، بے اولاد ہونا، ٹھیک ہے نا، وارث کا نہ ہونا، یہی الفاظ سامنے آتے ہیں۔ تو رسول خدا کو امام حسن کی صورت میں اولاد دے کے بتا دیا کہ اب نسل بھی یہیں سے چلے گی، وراثت بھی یہیں سے چلے گی، ہدایت بھی یہیں سے چلے گی، طہارت بھی یہیں سے چلے گی، امامت بھی یہیں سے چلے گی، اور نجابت بھی یہیں سے چلے گی، یہاں تک کہ سخاوت بھی یہیں سے چلے گی، شجاعت بھی یہیں سے چلے گی، اور تمام کامل چیزیں یہیں سے چلیں گی اور امام مہدی تک پہنچیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے قبلہ۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آخری لمحات ہیں، آپ بھی بہت خوب انداز شامل ہے گفتگو۔ کیا بات ہے۔ اب ایک یہ جو ہم الحمدللہ جو آپ نے دکھانا چاہیے تھا کھانے کا وہ دکھایا نہیں، صحیح کہا، بہت اچھا آج اہتمام تھا، اور یہ صدقہ تھا میرے دسترخوان امام حسن کا۔ بے شک، اور جو کچھ بھی دنیا میں کھانے کو مل رہا ہے وہ اسی گھرانے سے۔ بے شک، بے شک۔ ایک واقعہ ہے بہت پیارا میرے ذہن میں ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے کہ ایک مقام پر، ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ اب وہاں جو کھجوروں کا باغ تھا وہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اچھا۔
اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر قیام فرمایا اور جو باغ کا جو نگہبان تھا اس نے آپ کے ایک درخت کے نیچے، ایک گھنے درخت کے لیکن سوکھ چکا تھا، اس کے نیچے آپ کے لیے ایک بستر لگایا کہ آپ یہاں آرام فرما ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اے نواسہ رسول، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش یہ سرسبز ہوتا اور ہم اس کی کھجوریں کھاتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات، اتنا کہا، کیا کہنے۔ امام حسن نے کچھ ہاں یا نہ یہاں ٹھیک ہے کچھ ہائے 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 ہائے، کیا کہ بات، وہ دربار ہے کہ جہاں بولنے کی بھی ضرورت نہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کہ کاش کہ یہاں مجھے یہ کھجوریں کھانے کو ملے۔ کیا بات امام حسن نے بہت دھیمی آواز میں کوئی دعا پڑھی اور چند لمحات میں وہ سوکھا درخت سرسبز شاداب ہو گیا سبحان اللہ، اور اس پر پکی کھجوریں آئیں، اور اس پہ پکی کھجوریں آ کر تمام قافلے والوں نے خوب سیر ہو کر وہ کھجوریں کھائیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اونٹ چرانے والے نے دیکھا، بولا یہ تو جادو ہے، اچھا مانتے نہیں یہ تو جادو ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے کہ میں نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو امام حسن کی دعا کی قبولیت، ہائے 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 ہائے، کیا بات، امام حسن کی کیا دعا کی بات، قبولیت۔ واہ واہ علامہ صاحب، کیا خوبصورت آپ لوگوں نے بیان کیا امام حسن کو، اور یقیناً سی بات ہے کہ یہ وہ در ہے کہ بولنے سے پہلے عطا کرتے ہیں اور دلوں میں کیا ہے ہمارے وہ سب جانتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ روہیل ہمارے درمیان موجود ہیں، آئیں اور ان کی نعت سے ہی آج کی اس نشست کو ہم اختتام کی جانب لے کے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس ٹرانسمیشن میں مجھ سے اور مجھے ہمیں تور نقوی کو اور ہمیں اجازت اجازت دیجیے دیجیے، گا۔ اللہ حافظ جی روہیل۔ سکون قلب پائیں گے نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے، جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا، جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا، یہ سن کر مسکرائیں گے نبی والے علی والے، نبی والے علی والے، نبی کی آل پر بھیجو درود پاک اے لوگو، نبی کی آل پر بھیجو درود پاک اے لوگو، مقدر جگ مگائیں گے نبی والے علی والے، کرم ہے خاص ارشد کے گھرانے پر محمد کا، کرم ہے خاص ارشد کے گھرانے پر محمد کا، کس کے گھر میں آئیں گے نبی والے علی